اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ احکام شریعت درس نمبر 6 کو لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ مسائل میں ہم نے تقلید کے متعلق گفتگو کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ عالم افراد کی پہچان کا کیا طریقہ ہے، عالم مجتہدین کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے۔ وہاں پہ ہم نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اہل خبرہ جس کی تشخیص کریں، اہل خبرہ جس کی عالمیت یا جس کے اجتہاد کی طرف اشارہ کریں اسے مجتہد یا عالم شمار کیا جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل خبرہ کون لوگ ہیں؟ جواب ہے کہ وہ افراد جو خود مجتہد ہوں یا علم و فضل میں درجہ اجتہاد کے قریب ہوں، یا تو وہ خود مسلم مجتہد ہیں یا وہ علم و فضل میں درجہ اجتہاد کے قریب ہوں، ایسے افراد کو اہل خبرہ کہا جاتا ہے۔ اور اس بات سے بھی وہ آگاہ ہوں کہ موجودہ فقہا اور مراجع میں سے کون اعلم ہے اور کون شبہ عالمیت میں سے شمار ہوتا ہے۔ یعنی شبہ عالمیت سے مراد یہ ہے کہ ان فقہا اور مجتہدین کی علمی ابحاث اور کتب میں نظر کرنے، ان کو دیکھنے، ان کو پڑھنے، ان میں سوچ بچار کرنے، یا خود ان کے پاس حاضر ہو کے ان کے ساتھ ڈسکشن اور بحث و مباحثہ کے ذریعے ہر ایک کے علمی مقام کو وہ طے کرنے اور تشخیص کرنے کی صلاحیت اور قابلیت جو افراد رکھتے ہوں وہ اہل خبرہ کہلاتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جو حوزات علمیہ، نجف اشرف، قم مقدسہ سے دور زندگی بسر کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجتہد عالم کی تشخیص کرے؟ اس کے لیے کون سے طریقے ہیں کہ وہ مجتہد عالم تک پہنچ سکے اور یہ طے کر سکے کہ تمام زندہ مراجع میں سے فلاں شخص زیادہ علم رکھتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ انسان پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود مجتہد عالم کی تشخیص کرے اور یہ چھان بین کرے کہ فلاں مجتہد زیادہ علم رکھنے والا ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ اہل خبرہ یعنی ماہر افراد جو مجتہدین کو پہچاننے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں ان کی بات کے اوپر اعتماد کرے، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ اپنی نیابت میں کسی ایسے شخص کو مقرر کریں کہ جو مجتہد عالم کی تشخیص کی قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہو اور قابل اعتماد ہو، تو وہ جس کی عالمیت کا دعویٰ کریں وہ اس کی تقلید کر سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ تقلید کے سلسلے میں شوہر پہ اعتماد کرے؟ اسی طریقے سے بیٹی کے لیے کیا جائز ہے کہ وہ تقلید کے سلسلے میں اپنے باپ کے اوپر اعتماد کرے؟ شوہر نے جس مجتہد کی تقلید کی ہوئی ہے بیوی بھی اسی کی تقلید شروع کر دیتی ہے، باپ نے جس کی تقلید کی ہوئی ہے اولاد بھی اسی کی تقلید شروع کر دیتی ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جواب ہے کہ اگر بیوی یا بیٹی یا اولاد کو شوہر یا باپ پر اطمینان ہے کہ اس کی تقلید درست ہے تو وہ شوہر یا باپ پہ اعتماد کر سکتا ہے، اور جس کی وہ تقلید کر رہے ہیں شوہر یا اولاد بھی اس کی تقلید کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر چند ایک معین جامع الشرائط فقہا میں سے کسی ایک کے عالم ہونے کا یقین ہے، فرض کرو نجف اشرف میں 5 فقہا ہیں جن کے متعلق مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کوئی ایک عالم ہے، لیکن اس کی تعیین نہیں ہو سکتی مجھ سے کہ کون عالم ہے، تو اس صورت میں مکلف کا کیا وظیفہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس صورت میں اگر تو ان کے فتاوی کے درمیان اختلاف نہیں ہے، وہ پانچوں کے پانچوں فقہا جو ہیں ان کے فتاوی ایک جیسے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر کسی کے بھی فتوے پہ عمل کر لینا جائز ہوگا، چاہے میں 1 نمبر 2 3 جس مجتہد کے فتوے کے اوپر عمل کروں کافی ہوگا۔
اور اگر ان مراجع کے فتاوی میں اختلاف ہو جائے تو پھر عالم کی تشخیص کی جانچ پڑتال کرنا یہ واجب ہے، اور اگر جانچ پڑتال کرنے کے بعد بھی اس کا یقین نہ ہو رہا ہو کہ کون عالم ہے تو پھر ان کے فتاوی کے درمیان احتیاط کرے۔ البتہ اس احتیاط میں ایک تفصیل ہے کہ جسے تفصیلی کتابوں میں جیسے منہاج الصالحین میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا انسان من پسند مسائل پہ عمل کرنے کے لیے اپنی تقلید کو تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مجتہد کے فتاوی آسان ہیں اور ایک کے مشکل ہے، اور میں اس مجتہد کی تقلید میں ہوں فی الحال کہ جس کے فتاوی مشکل ہے۔ کیا میں آسانی کی خاطر یا من پسند مسائل کے لیے اس مجتہد کے فتاوی کی طرف رجوع کر سکتا ہوں، اس کی تقلید کر سکتا ہوں کہ جس کے فتاووں میں تھوڑی نرمی ہے؟ کیا اس کی طرف تقلید کو چینج کیا جا سکتا ہے یا تبدیل نہیں کیا جا سکتا؟ جواب یہ ہے کہ اگر تو جس کی طرف آپ تقلید کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ عالم ہے اور ان دونوں کے فتاوی میں اختلاف بھی موجود ہے تو پھر عالم کی طرف تقلید کرنا ضروری ہے، عالم کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ اور اگر عالم یہی ہے لیکن فقط آپ من پسند مسائل کے حصول کے لیے اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہ عالم نہیں ہے، تو پھر غیر عالم کی تقلید اس وقت درست نہیں ہوتی ہے کہ جب مسائل میں اختلاف موجود ہو۔ اور اگر دوسرا مجتہد جس کی طرف آپ تقلید کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ کسی باب میں یا چند مسائل میں آپ کے مرجع تقلید سے زیادہ عالم ہو تو آپ اسی باب میں اور انہی چند مسائل میں اس کی تقلید کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تقلید کرنا ان چند مسائل میں یا ان خاص فقی ابواب میں جن میں یہ والا مجتہد آپ کے مرجع تقلید سے زیادہ عالم ہے، تو ان مسائل میں یا ان ابواب میں اس کی تقلید کرنا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی مرجع تقلید وفات پا جائے تو کیا اس کی تقلید کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ یہ بات یاد رکھیں کہ ابتدا ہی میں ایسے مجتہد کی تقلید کرنا درست نہیں ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ کیا مراد ہے ابتدا ہی میں؟ یعنی میں ابھی بالغ ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں آیت اللہ خوئی کی تقلید کروں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ زندہ مجتہد کی تقلید کرتا تھا، یعنی ایک میں مجتہد کی تقلید کرتا ہوں اور اس کی زندگی میں اس کے فتاوی پہ کم از کم عمل کی میں نیت رکھتا ہوں، بے شک اس کے فتاوی کے اوپر میں نے عمل نہیں کیا لیکن میں نیت رکھتا تھا کہ میں اپنے اس زندہ مجتہد کے فتاوی کے اوپر عمل کروں گا، اب یہ فوت ہو گیا تو کیا اس مردہ مجتہد کی تقلید کے اوپر باقی رہا جا سکتا ہے یا نہیں رہا جا سکتا؟ اس حوالے ضروری ہے کہ زندہ مجتہدین میں جو عالم ہے اس کی طرف رجوع کرے اور اس کے فتویٰ کے مطابق عمل کرے۔ البتہ آیت اللہ سستانی دامت ظلہ اس بارے میں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ دو صورتوں میں آپ میت کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں، یعنی میت مجتہد کی تقلید کے اوپر باقی رہ سکتے ہیں، جو مجتہد دنیا سے رخصت ہو گیا ہے آپ اس کی تقلید کے اوپر باقی رہ سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مکلف کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان میں مردہ مجتہد کا فتویٰ زندہ مجتہد کے فتویٰ سے مختلف نہیں ہے، دونوں کے فتووں میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو میت مجتہد کی تقلید پہ آپ باقی رہ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ زندہ مجتہد کی تقلید کی طرف آئیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مکلف کو جو مسائل پیش آتے ہیں اس میں مردہ مجتہد کے فتاوی زندہ مراجع کے فتاوی میں آپس میں اتفاق نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے، تو اس صورت میں اگر مردہ مجتہد زندہ مجتہدین سے اعلم ہو، اس کا علم ان سے زیادہ ہے، تو اسی مردہ مجتہد کی تقلید کے اوپر باقی رہنا واجب ہے۔ لیکن اگر زندہ مجتہدین میں سے کوئی عالم ہے تو پھر مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہنا جائز نہیں ہوگا۔ آج کی گفتگو کو یہیں پہ روک رہے ہیں، تقلید کے چند مسائل ابھی باقی ہیں، اگلے درس میں ان کو مکمل کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔
Mm-hmm.